سوشل میڈیا کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے اس دنیا کو ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیا. اب وہ جو پہلے روایات تھی, جو پہلے اصول نافذ تھے سوشل میڈیا سے پہلے کے, وہ ٹوٹل یکساں بدل گئے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا میں اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہے, اگر آپ کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کام ایسا ہے, یہ چیز ایسی ہے جو میں دوسروں سے الگ کر سکتا ہوں, دوسروں سے بہتر کر سکتا ہوں, تو سوشل میڈیا آپ کو وہ پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں, پاکستان کا اگر سروے کیا جائے, میں نے ایک دفعہ گوگل کی رپورٹ پڑھی ہے, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 35% ایسے بچے ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ابتدائی تعلیم ہی مکمل نہیں کر سکتے. گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں ہوتے, تو وہ انتہائی کم عمری میں اس تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں, کمانے لگتے ہیں, اپنے خاندان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسے بہت سے چراغ, ایسے بہت سے ستارے جو چمک سکتے تھے, وہ صرف اپنی ضروریات کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی دکان پہ جائیں, کسی شاپ پہ جائیں, کہیں بھی جائیں, تو آپ کو کہیں نہ کہیں مالک ایک ہوتا ہے, 3-4 ملازم ہوتے ہیں, اور ان میں وہ آپ کو بچہ ضرور نظر آئے. انہوں نے اپنی تعلیم چھوڑی بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی تھا, لیکن یہ سوشل میڈیا سے پہلے تھا. انہی لوگوں میں سے ایک میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں ایک اچھی ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن میں صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکا ہوں. اور مجھے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں صرف میٹرک کے بعد اس وجہ سے آگے نہیں پڑھ سکتا کہ گھریلو حالات ہی نہیں, اتنے حالات نہیں تھے کہ میں اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکتا. تو مجبوراً مجھے اپنی تعلیم چھوڑ کے اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹانا پڑا, پریکٹیکل لائف میں آنا پڑا, تاکہ میں بھی کچھ باہر سے کما کے لے کے آؤں گا تو شاید یا جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ پڑھ جائیں گے. اور الحمدللہ اس کا کافی نتیجہ بھی نکلا. میرا چھوٹا بھائی آج وکیل ہے, ایک اچھا نام ہے. لیکن اس ٹائم سوشل میڈیا نہیں تھا. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا مطلب میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے, میرے بہت سارے انٹرویوز موجود ہیں, اور میں یہ بات انتہائی فخر کے ساتھ کہتا ہوں. لوگ چھپاتے ہیں, میں فخر کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے. اور یہ سب کچھ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا کی پاور کیا ہو سکتی ہے. میٹرک کے بعد میں نے گاڑی کے ساتھ کنیکٹنگ بھی کی ہے, میں نے مستریوں کے ساتھ مزدوری بھی کی ہے, میں نے ٹیلرنگ کا کام بھی سیکھا ہے, میں وکیل کے ساتھ منشی بھی رہا ہوں, میں 9 سال پاکستان آرمی میں بھی رہا ہوں. اس کے بعد میں فارن چلا گیا, UK چلا گیا, وہاں پہ بھی میں تقریباً جو مزدوری ہے وہ کرتا رہا ہوں. اس کے بعد جب واپس آیا تو تب تک سوشل میڈیا لانچ ہو چکا تھا, YouTube جو ہے وہ لانچ ہو چکا. اچانک سے ایکسیڈنٹلی میں سوشل میڈیا پہ آیا. آج الحمدللہ میرے ملٹیپل چینلز ہیں, فیس بک پیجز ہیں, جن میں ملین کی تعداد میں سبسکرائبرز اور فالوور. کھوجی ٹی وی ہمارا سب سے مشہور چینل ہے, آپ نے سب نے سنا ہوگا. اس کی تقریباً 2.5 ملین سبسکرائبرز ہیں. اور یہاں پہ میں سوشل میڈیا کی طاقت کا آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پیچھے انڈیا میں کسان جو سکھ برادری ہے وہ احتجاج کر رہی تھی, حکومت کی طرف سے ان کو دبایا جا رہا تھا, تو چونکہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرتے تھے, تو ہم نے اس چینل پہ ان جو سکھ برادری ہماری, ان کی جو آواز تھی وہ ہم نے اپنی طرف سے اٹھانا شروع کی. اور میرے چینل کو باقاعدہ انڈیا میں ان کی پارلیمنٹ میں پریس کانفرنس ہوئی, اور وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کھوجی ٹی وی کو انڈیا میں بین کر دیا جائے. انہوں نے کھوجی ٹی وی کو انڈیا میں بین کر دیا. اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس میں میرا بہت سارا نقصان تھا, کیونکہ ہمیں پاکستان کے بعد جو سب سے زیادہ آڈینس ملتی ہے وہ انڈیا سے ملتی ہے. اگر آڈینس انڈیا سے ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ویوز بہت زیادہ تھے. جب ویوز زیادہ آتے ہیں تو اس کا ریونیو زیادہ بنتا ہے. تو جب میرا وہ چینل انڈیا میں بین ہوا تو بظاہر ویوز کم آگے, بظاہر ہی میرا نقصان تھا. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے اس بات کا اتنا فخر ہوا, میں نے وہ فیس بک پہ پھر پوسٹ بھی کی, ایک ویڈیو بھی بنائی. یار دیکھو, میں 9 سال آرمی میں رہا ہوں, لیکن آج میں نے کوئی بارڈر کراس نہیں کیا, کوئی بندوق نہیں اٹھائی, کوئی گولی نہیں چلائی. میں صرف اپنے ایک 10x12 کے کمرے میں بیٹھ کے بولا ہوں, اور میں ایسے بولا ہوں کہ میں نے انڈیا کی پارلیمنٹ میں ہلچل مچا دی ہے, اور وہ مجبور ہو گئے ہیں, انہوں نے میرا چینل انڈیا میں بند کر دیا ہے کہ یہ ٹاکسک چینل ہے, یہ سکھوں کی آواز کو پروموٹ کر کے تو یہ آگے لے کے جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے سوشل میڈیا کی پاور. یہ سوشل میڈیا کا کمال. آج میرے اردو کور ہے, ریئل ورلڈ ہے, ڈسکور ورلڈ ہے, کور پوائنٹ ہے, یہ سارے ایسے چینلز ہیں. 3 ملین, 2 ملین, 1.5 ملین ان کی سبسکرپشن ہے.
اردو مزہ نیٹ ورک ہے, فیس بک کے پیج ہیں, ایک ایپکس ہے اردو ڈسکوری کے حوالے سے, یعنی کہ ملینز میں ہماری فالوئنگ ہے. اچھا, اب جب میں اس فیلڈ میں آیا, یہ تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے. اس ٹائم بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یار آپ کو یوٹیوب سے انکم بھی آتی ہے. لیکن اب ایسی چیز ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یار یوٹیوب سے آپ پیسہ کما سکتے ہو, تو ایز اے پاکستانی ہماری ایک, میں اس کو کہتا ہوں کہ سائیکی ہے, یا اس کو ہمارا ایک طریقہ کہہ لیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر صلاحیت کیا ہے. ایک ہم بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں. بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پٹھان بھائی بھیڑیں لے کے جا رہا ہے, مطلب ان کی 400-500 بھیڑیں ہوتی ہیں, تو ان میں سے سب سے پہلے ایک بھیڑ اس ریوڑ سے نکلتی ہے. اب جو وہ بھیڑ نکلی ہے, اس نے کوئی پودا دیکھا ہوگا, کوئی چیز دیکھی ہوگی, تو وہ اس کو دیکھ کے جب نکلتی ہے, وہ تو اس کو دیکھ کے نکلتی ہے, لیکن اس کے پیچھے پھر ایک لائن لگ جاتی ہے. وہ اس پودے کو, اس خوراک کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, وہ صرف اس بھیڑ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچھا یار یہ نکلی ہے تو ہم نے بھی نکالنا ہے. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ آئے ہیں, انہوں نے محنت کی ہے, لیکن انہوں نے بھیڑ چال کے ساتھ, یار اگر اس نے کیا یہ اتنے کما رہا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے بہت سارے لوگ مار کھا جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کامیابی کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ ذوالفقار میر صاحب عرض کر رہے تھے کہ وہ صحافت کے حساب کتاب سے بات کر رہے تھے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ مزدور ہیں, آپ مکینک ہیں, آپ مستری ہیں, آپ ٹیلر ہیں. اب آپ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار میرے اندر کیا صلاحیت ہے. آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب لوگوں کی سوچ ایک دوسرے سے الگ ہے. جس طرح آپ لوگوں کے چہرے ایک دوسرے سے الگ ہیں, جس طرح آپ لوگوں کی آواز ایک دوسرے سے الگ ہے. ہم اگر آنکھیں بند کریں تو آواز سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یار یہ کس کی آواز. دنیا میں تقریباً 6 ارب سے زائد انسان اس ٹائم موجود ہے. ہر انسان کا چہرہ اس سے الگ ہے, ہر انسان کی آواز اس سے الگ ہے. اسی طرح ہر انسان کی صلاحیت بھی اس سے الگ ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار میرے اندر کیا صلاحیت ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ بندہ یہ کر رہا ہے تو ہم بھی اس بھیڑ چال کو لے کے وہی چیز شروع کر دیتے ہیں جو اس نے شروع کی ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ مار کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی تھی کہ میری آواز تھی. آج میرے جو چینلز ہیں وہ صرف میری آواز کی وجہ سے اتنے فیمس ہیں, آواز کی وجہ سے مشہور ہیں. ایک خبر آتی ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں, ایک خبر آتی ہے وہ بڑے بڑے صحافی بھی بتا رہے ہیں. لوگ میری خبر کو زیادہ سنتے ہیں کیونکہ ان کو میری آواز سن کے مزہ آتا ہے. یہ میری صلاحیت ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی بندہ آتا ہے تو وہ اگر یہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ, میری صلاحیت میری آواز ہے, آپ اپنی صلاحیت کو پہچانیں. تو اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ کامیاب ہونا ہے, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سا کام ہے, وہ کون سی چیز ہے جو میں سب سے بہتر کر سکتا ہوں. اگر آپ مکینک ہیں, آپ کو مکینک, اگر آپ مطلب آپ کا ذہن ہے آپ گاڑی ٹھیک کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اس فیلڈ میں ماہر ہیں. آپ اس چیز کو سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں گے, آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ماجد ملک کو دیکھ کے آئیں گے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم گئے ہنزا میں, اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی کہ پاکستان کا کراچی آخری شہر اور سے آگے سے ہوتا شروع ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کا ایک کونا بنتا ہے. ادھر اگر آپ ہنزا چلے جائیں تو ہنزا اس سائڈ سے پاکستان کا لاسٹ کونا بنتا ہے, اس سے آگے چائنا بارڈر شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے میں اگر کراچی بھی گیا ہوں, وہاں پہ ویسے میں کسی دوست کے ساتھ گئے, آگے اس دوست کے ساتھ ملے ہیں, تو یہ میرے ساتھ ہوا ہے. ہم 5-6 جگہ پہ گئے ہیں. جب اس کو پتا چلا کہ بھائی کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا, یوٹیوب, اچھا کون سا چینل جی, کھوجی ٹی وی. یار کھوجی ٹی وی تو میں دیکھتا ہوں, وہ آپ کا چینل کو کراچی میں بھی لوگ جانتے ہیں. اسی طرح ہنزا میں گئے, ہنزا میں بھی مطلب لوگ جانتے ہیں. وہاں پہ ایک بھائی تھے, انہوں نے ایک ایجنسی بنائی ہوئی تھی, وہ لوگوں کو ٹور گائیڈ کرتے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یار یہاں پہ ایسی جگہ ہمیں بتائیں جو ہم نے نہ دیکھی ہوئی ہو. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہر بندہ جانتا ہے, تو ایسی جگہ بتائیں جو ہم نے نہ دیکھی ہوئی. انہوں نے کیا جگہ بتائی, اس نے کہا کہ یار یہ میرا فیس بک کا یوٹیوب پہ چینل ہے, تو اس کو آپ سبسکرائب کریں. وہ جو بھی بندہ اس کے پاس جاتا تھا تو وہ اپنا چینل سبسکرائب کرواتا تھا. تو میں نے اس کا چینل سبسکرائب کر دیا. جب میں نے اس کا چینل سبسکرائب کیا تو میں نے کہا سر میں بھی ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں, میرا بھی ایک چینل ہے, اگر وہ بھی آپ سبسکرائب کر دیتے کہتے ہیں سر کر دیتے ہیں. تو جب میں نے چینل کھول کے دیا کھوجی ٹی وی پہ, کہتا ہے کھوجی ٹی وی آپ کا ہے. میں نے کہا جی کھوجی ٹی وی میرا ہے. آپ ماجد ملک ہیں؟ میں نے کہا جی میں ماجد ملک ہوں. یہ بات سن کے وہ ہنزا کا بندہ اتنا متاثر, اس نے کہا بس چھوڑ دے, میرے ساتھ فیملی تھی. اس نے کہا کہ فیملی کو لے کے آئے اندر, اس بندے کو ہمیں اندر بٹھایا, اپنی وہ لینگویج میں شروع ہو گئے. اس نے اپنے گھر کہا کہ اس بندے کی فیملی ہے. اب جب وہ اپنی زبان میں بات کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہا تھا, تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی گھر کے مطلب جو عورتیں ہیں وہ بھی آ گئی. انہوں نے, وہ ہماری عورتوں کے ساتھ بیٹھی, اس کا بھتیجا ہے,
اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو بتایا, جب اس کا بھتیجا ہے مجھ سے ملا تو وہ میرا اتنا بڑا فین تھا, اس نے مجھے اپنی ویڈیوز دکھائی, کہتا ہے ماجد بھائی میں آپ کی کوئی ویڈیو مس نہیں کرتا, میں آپ کی ہر ویڈیو سنتا ہوں, یہ دیکھیں میں نے چینل بنایا ہے اور میں آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میں اسی طرح بولنا چاہتا ہوں جس طرح آپ بولتے ہیں. تو یہ دیکھو میں نے دیکھا تو وہ مجھے واقعی کاپی کر رہا تھا. وہاں پہ میں نے اس کو ایک بات بتائی, میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ, آپ مجھے کاپی کرتے ہو, آپ نے مطلب 60-70% تک مجھے کاپی کیا مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن اگر آپ مجھے 100% کاپی کر لیتے ہو تو آپ کیا بنو گے؟ آپ ماجد ملک بن جاؤ گے. یار وہ تو میں آلریڈی موجود ہوں. اگر آپ 100% مجھے کاپی کرتے ہو تو آپ ماجد ملک بنتے ہو, میں آلریڈی موجود ہوں. آپ مجھے کاپی مت کرو, آپ اپنے طریقے سے اپنے سٹائل سے لے کے چلو. آپ کا سٹائل ہے, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بھی آگے چلے جاؤ, مجھ سے بھی بہتر ہو جاؤ. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے اندر کچھ صلاحیت ہے, آپ کسی کو کاپی مت کریں, کسی کو مت دیکھیں, بھیڑ چال کا ایسا مت بنیں. آپ اپنی صلاحیت کو پہچانیں, اس چیز کو لے کے آئیں, آپ چلیں, آپ کامیاب ہو جائیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی سوشل میڈیا پہ کامیاب ہے. معاشرے کو اسکل انجینئرز کی ضرورت ہے, معاشرے کو اسکل ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہمارے معاشرے کو مستریوں کی ضرورت ہے. اب اگر ہر بندہ اس سوشل میڈیا پر آ کر کہے گا کہ یار اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتے, جس طرح کہ آج کل بہت سارے اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں, ہر بندہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے, تو معاشرہ کہاں جائے؟ تو اگر آپ کسی چیز میں اچھے ہیں تو وہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ اس طرح کر رہے ہیں میں اس طرح کر لوں گا, تو اس میں آپ کا نقصان ہے, آپ کے وقت کا ضیاع ہے, اور وقت سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ. اور دوسری چیز میں یہاں پہ ایک اور جو انتہائی میرے خیال میں ایک اہم چیز ہے وہ میں ڈسکس کرتا چلوں. میں نے کہا کہ سوشل میڈیا نے تقریباً ہر چیز کو چینج کر دیا. یہ سوشل میڈیا آگے کہاں جائے گا, یہ کیا رنگ لے کے آئے گا, کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اگر اس کے فائدے بہت سارے ہیں, بینیفٹس اس کے بہت سارے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ وہ بھی برداشت سے باہر. یہاں پہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, آپ سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہیں. آپ وکیل ہیں, صحافی ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہ آپ بعد میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہیں. ایک استاد ہے, ایک ٹیچر ہے, ہم ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ٹیچر ہمیں پڑھاتے ہیں, ہم ان کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن کیوں؟ تو یار اس کی تنخواہ لیتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ اس کی تنخواہ لیتے ہو. نہیں, تنخواہ لیتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسا معاشرے میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ اس معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ڈاکٹر کسی کا علاج کر رہا ہے, وہ اپنے پیسے لے رہا ہے, لیکن وہ اس معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اب اگر آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, آپ کا جو کانٹینٹ ہے, آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یار جو اس معاشرے کا, اس معاشرے کو ہم لے کے چل رہے ہیں, یہ اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ برائی کو منوانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, اس میں آلریڈی اتنی کشش ہے کہ وہ صرف اس کا نام ہی کافی ہے. اچھائی کو محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, آج آپ کے جو آئیڈیلز ہیں, آج آپ کے جو سوشل میڈیا ہیروز ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ایک بندہ ہے, اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ آ کے ایک بندہ آتا ہے, اس نے میوزک کی بارٹ لگائی ہے, اس نے اس کی منجی ٹھوک دی ہے, اس نے اس کا سبز ستیہ ناش کر دیا ہے, اور ہم اس کو سوشل میڈیا کا ہیرو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ ہے. ہمارے رول ماڈلز بدل گئے ہیں. مجھے محنت کرنی پڑتی ہے, میں رات کو 3 بجے تک جاگتا ہوں, اسکرپٹ نکالتا ہوں, ڈھونڈتا ہوں کہ کیا ایسی چیز ہے. میری چینل میرے بچے دیکھتے ہیں, اور میرے بچے, میں اپنی ویڈیوز ان کو دکھاتا ہوں. ان کے جو نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ویڈیو 2 سال پہلے میرے چینل پہ موجود ہے. آپ مر جائیں گے, آپ ختم ہو جائیں گے, انسان مٹنے والا ہے, لیکن جو چیز آج آپ نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہے, وہ ہمیشہ جب تک انٹرنیٹ موجود ہے آپ کی وہ چیز اس سوشل میڈیا پر موجود رہے گی. تو سب سے پہلے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آیا وہ آپ کے معاشرے کی تشکیل میں آپ کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے رہا ہے؟ نہیں تو آپ اٹھائیں, آج کل مطلب فیملی بلاگنگ کا ٹرینڈ ہے, سارا کچھ ہے, کیا اس سے آپ کیا سیکھتے ہو؟ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ کچھ بھی سیکھنے کو نہیں ملتا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ ولگیرٹی کرو گے, آپ کچھ بلنڈری کرو گے تو آپ کے ویوز آئیں گے. میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, میرا چہرہ ابھی جب فیس بک پہ میں نے شروع کیا, یہ بھی تقریباً 6 مہینے ہو گئے, میرا چہرہ ہے, میں نے صرف اپنی آواز کے بلبوتے پر, یار کانٹینٹ میں جان تھی, میرے کتنے ملین, ہر چینل میں میرے ملین سبسکرائبرز. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں. ایک دفعہ میرے پاس ایک بھائی آئے, وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے, ٹیچر تھے, اور وہ مجھ سے آگے انہوں نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے آفس میں آ گئے, مجھے کہتے ہیں کہ میں نے یوٹیوب پہ چینل بنانا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بنانا چاہیے.
اب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا اپلوڈ کروں. اب اس بات کا میں کیا جواب دوں کہ ایک بندہ اس کو چینل بنانا چاہتا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا اپلوڈ کروں. بھائی پھر وہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے اندر کی صلاحیت کو دیکھیں. جو چیز آپ دوسروں سے الگ کر سکتے ہیں, اچھی کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ آپ اچھا بول سکتے تھے, اچھی ایکٹنگ کر سکتے تھے. ہمارا جو چکوال ہے جیسے ہمارے ساتھ بیاض کیا ہے, یہ ضلع چکوال بہت زرخیز سرزمین ہے. اس نے ہر شعبے میں ستارے اسٹار پیدا کیے, لیکن پہلے پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ صرف ٹک ٹاک کے حوالے سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھی ایکٹنگ کی وجہ سے آج فلموں میں کام کر رہے ہیں, آج ڈراموں میں کام کر رہے ہیں. ایک پلیٹ فارم ہے, اگر آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے, آپ کو لے کے جا سکتا ہے, آپ کی پہچان بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو کاپی کر رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو اس فیلڈ میں بالکل بھی ہرگز بھی مت آئیں. تو بھائیوں, سوشل میڈیا کی نقصانات بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں. آج آپ جو کچھ اپلوڈ کر کے جائیں گے جو ٹائم رہے گا, کل آپ کے بچے دیکھیں گے. آپ جو بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں, ایک سوال ضرور کیجیے گا اپنے آپ سے کچھ بھی اپلوڈ کرنے سے پہلے, یار یہ جو چیز میں سوشل میڈیا پہ آج اپلوڈ کر رہا ہوں, کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہی چیز میرے بچے بھی اپلوڈ کریں؟ آپ کا جواب آپ کو مل جائے. اگر آج آپ کچھ بلنڈر اپلوڈ کر رہے ہیں تو جب آپ سوال کریں گے کہ یار یہ تو میں نے چیز اپلوڈ کر دی ہے, لیکن آیا میں چاہتا ہوں کہ یار کل میرے بچے بھی یہی چیز اپلوڈ کریں. اگر آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یار میں یہ نہیں چاہتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط کریں. تو آپ سوشل میڈیا پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنی صلاحیتیں پہچانیں, اپنے فیصلے خود لینے کی کوشش کریں. میں نے تقریباً زندگی کے 35 سال بہت زیادہ محنت کی ہے, بہت زیادہ اتنے سارے کام کیے ہیں, لیکن جب سوشل میڈیا پہ آیا ہوں, جو پیسہ ملا وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آج آپ لوگ مجھے اتنی عزت مل ہے تو یہ سوشل میڈیا کا کام ہے. جی میں سر, میرا نام محمد عبد الرحمان ہے. میرے ملٹیپل چینلز ہیں, تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم ملٹیپل چینلز کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نے پہلا چینل بنایا ہے بلاگنگ کا, تو بلاگنگ میں ہمارا شروع میں انٹرسٹ تھا, اس کے بعد نہیں ہے. پھر ایک اور ٹرینڈ چلا, پھر ہم نے بنایا نیوز کا لائک فیکٹ چینل. تو اس میں بھی تقریباً ہم نے 10-15 دن محنت کی. اس کے بعد پھر ہمارا اس سے بھی دل اٹھ گیا, تو اس کے بعد پھر ہم نے اسلامک چینل بنا لیا. تو اب کرتے کرتے تقریباً 3 چینل ہیں ہمارے پاس, لیکن جو ٹائم ہے وہ ہمارے پاس ایک ہی چینل کو دینے گئے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم ان ملٹیپل چینلز کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, کائنڈلی یہ بتا دیں. جس طرح میرے چینل ہیں, یہ ہوتا ہے ٹیم ورک. یہ حسنین طیب صاحب ہیں, یہ ہمارے رائٹر ہیں, میں وائس اوور کرتا ہوں, آگے ہمارے ایڈیٹر ہیں. اگر ہم ٹیم کو لے کے چلتے ہیں تو ہم 4, 5, 6, 7 چینل ایٹ اے ٹائم ان کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی چینل ہے, اس کا سکرپٹ بھی میں نے لینا ہے, اس کی وائس اوور بھی میں نے کرنی ہے, اس کی ایڈیٹنگ بھی میں نے کرنی ہے, تو مجھے تو سارا دن ایک چینل میں لے کے نکل جائے گا. اگر آپ ملٹیپل چینل لے کے چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے. اپنی آپ ٹیم بنائیں, ان کو کام بانٹیں, اور اس طرح آپ ملٹیپل چینل جو ہے ہم کو لے کے چل سکتے ہیں. لیکن جس طرح بھی آپ آج کر رہے ہیں, یار میں نے پہلے ایک چینل بنایا, پھر میرا انٹرسٹ نہیں رہا. مستقل مزاجی خواہ وہ سوشل میڈیا ہو یا زندگی کا کوئی بھی کام ہو, مستقل مزاجی سب سے عام چیز ہے. سب سے آپ اس سے اتفاق کریں, آپ کو مستقل مزاج ہونا چاہیے. یہ اگر آپ سوشل میڈیا سے کمائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار میرا یہ دل تھا, اب میرا دل اڑ گیا, آپ کا دوسرا کرتا ہوں, تو آپ کبھی کامیاب نہیں. مستقل مزاجی ہر کام میں, ہر فیلڈ میں ضروری ہے. ایک چینل کو پکڑ کے لے کے چلیں جس میں آپ اچھے ہیں, اس کو لے کے چلیں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر اس طرح اپنا آپ کا دل اٹھتا رہے گا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. سر تھینک یو ویری مچ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ ایک پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں, جی اخلاقی لحاظ سے بھی وہ ٹھیک ہوتی ہے, قانونی لحاظ سے بھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن کچھ عناصر آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں. جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے پریس کلب تو موجود ہے, کیا سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہے اس کی سپورٹ کے لیے بھی کوئی قانونی چیز آپ آ سکتے ہیں؟ سر, جو سوشل میڈیا ہے اس نے آپ کو فری ہینڈ دے دیا. اگر آپ وطن عزیز سے باہر جاتے ہیں تو یہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں آپ کو کہیں ایسی کوئی چیز نہیں ملے. آپ کی جو پوسٹ ہے وہ جو اس کے آپ کو اختلاف ہے, وہ اختلاف آپ کو اپنے گھر سے ہو رہا ہے. اور ان چیزوں کو لے کے ہم نے بھی بہت سارا مطلب سہا ہے, اور اس کا ہمارے اوپر بھی بہت سارا اثر ہوا ہے. ہم نے بھی اس کی بہت ساری سزا بھگتی ہے. تو یہ ایک ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیزیں موجود ہیں.
اور اگر یہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی کریں گے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن جب آپ یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ کچھ رولز ہیں جن کو ماننا ضروری ہے. میں تو مانتا ہوں. ٹیلنٹ بھی ہم میں بے شمار ہے. اور اب میں کیا کہوں، اب مجھے بتائیں چیٹ جی پی ٹی ہے، اب جمینائی ایک اپلیکیشن آئی ہے، وہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے، آپ اس کی ویڈیو آن کریں، ویڈیو آپ نے آن کر کے آپ اگر کچھ بھی پوچھیں، ہمیں اس کیمرے کے سامنے لے کے جاتے ہیں تو اس سے آپ پوچھیں، بول کے پوچھیں کہ یار یہ کیا چیز ہے. وہ کیمرہ آپ کی ویڈیو آنا وہ دیکھے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ فلان کمپنی کا کیمرہ ہے، اس کے یہ فیچرز ہیں، اس کے یہ فنکشن ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کے اتنے ماڈل ہیں. ہماری سہولت کے لیے. لیکن پاکستان میں آیا تو ہمارے پاکستانی بھائی بکرا منڈی میں لے جا کے بکرا اس کو دکھا کے کہتے ہیں کیا اس کی کتنی قیمت ہے، یہ زندہ ہے کہ نہیں. اب مطلب اسی چیز کو آپ اس طریقے سے لیں گے تو یہ اب صرف ہمارے پاکستانی کرتے ہیں. اگر آپ ایک کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کو ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا، تو یہ کریٹرز بھی اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی. اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں، بہت سے لوگوں کو پتا ہوگی، جن کو نہیں پتا، اگر آپ کسی کی بھی دل آزاری کرتے ہیں، کسی کے خلاف کسی کی حضرت سرائی کرتے ہیں، کسی کا نام لے کے کچھ کہتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور وہ بندہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہے. اور یہ اتنی زبردست آج کل کے جو قانون ہے کہ اس میں آپ کی جان ہی نہیں چھوٹتی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کانٹینٹ اپلوڈ کریں جس میں کسی کو ٹارگٹ نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو بلیم نہ کریں. بہتر ہے کہ ان چیزوں سے آپ سائڈ پہ رہیں. اور یہ جو سائبر کرائم کے حوالے سے جو قانون بنے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ سخت ہے، ان کی سزا بھی بہت زیادہ ہے اور یہ قانون بھی بہت زیادہ سخت ہے. تو کوشش کریں کہ جو تعمیری مواد ہے وہ اپلوڈ کریں، بجائے اس کے. آج کل تو لڑائیاں بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. اگر کتے کی لڑائی ہو رہی ہے تو ایک بندہ جناب گھر پہ بیٹھ کے یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے، تو اس طرح کی بات اور تو میں تمہیں کچھ لگا تو میں یہ کر لوں، ادھر سے بھائی کو کہہ رہے ہیں اور تم آئے نہیں، تم لس میں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو جب اس طرح کا سسٹم آئے گا تو ہم مطلب ایک چیز کا مس یوز ہے، تو مس یوز کوشش کریں گے اس کو لا. صحافت جو ہے نا، میں خود بھی اس میں بولنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بولا، لیکن آج آپ نے ایک بہت اچھا سوال کر لیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں بات ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحافت ہے کیا اور صحافی کون ہوتا ہے. آج کل ہر بندہ جس کے ہاتھ میں مائک ہے، موبائل اٹھاتا ہے، مطلب پولیس والوں کو روک رہا ہے، سرے عام دکانوں میں گھس رہا ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ صحافت نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ صحافت کیا ہے، صحافت کا معیار کیا ہے. صحافت جو ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتی ہے، صحافت آپ کی آواز ہوتی ہے، آپ کو لیک ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں ہوتی. تو جو بندہ کیمرے جس کے ہاتھ میں ہے، جس کو اچھا بولنا آتا ہے، وہ ایک کیمرہ مین لیتا ہے، چل پڑتا ہے کسی کو بھی روک کے اور وہ صحافی مانے جاتے ہیں. میں تو ان کو صحافی نہیں مانتا. میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے سارے چینلز ہیں لیکن ابھی تک میرے پاس صحافت کا کارڈ نہیں ہے، مطلب میں آج تک وہ کارڈ نہیں بنا. تو اگر آپ واقعی صحافی ہیں، اس چیز کو لے کے چلتے ہیں، اس درجے پہ پورے اترتے ہیں کہ آپ کو صحافی کہا جائے، تو پھر تو مطلب یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کل جس کے پاس موبائل ہے، کیمرہ ہے، وہی صحافی بنا ہوا ہے. اگر آپ کی دکاندار کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوگی ہے، اس نے ریٹ ٹھیک نہیں لگایا، وہیں سے موبائل نکلتا ہے، یہ دیکھیں جی آپ وہ سارا کچھ، تو یہ صحافت تو نہیں. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور میں نے اپنے سے زیادہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ دیکھے ہیں. اگر کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے، میرے ساتھ بات کرتا ہے، بیٹھتا ہے، تو مجھے جب محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، یہ بندہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ ناکام ہوتا ہے. ایک ہی بات نکلتی ہے کہ لوگ اس کو پارٹ ٹائم جاب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آج ویڈیو کر لی، 2 دن اثر نہیں آئی، خیر ہے، 3 دن نہیں آئی، خیر ہے. یہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ میرے جتنے بھی چینلز ہیں آپ ان پہ جا کے دیکھیں، آپ اگر ان کی ویڈیو کی ایک جو ڈیٹیل ہے وہ دیکھیں، آپ کو کوئی دن مس نظر نہیں آئے. ہر روز آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں جس طریقے سے چل رہا ہوں، اگر میں 3 دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا تو میں 18 دن پیچھے چلا گیا. اب وہ 18 دن کو کور کرنے کے لیے مجھے آگے 3 مہینے چاہیے.